محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں لایا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری۔ اور یہ بار بار میں پہلے کہتا رہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بے گناہ ہیں، اور بے گناہ جو آدمی ہوتا ہے وہ مظلوم ہی ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس بات کے اندر بالکل بے گناہ ہیں جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر الزام لگایا گیا، اس پر 295C کا FIR کاٹا گیا اور فتویٰ لگایا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں آج جو خوشخبری ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کو، وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریات کونسل والوں نے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا، فیصلہ لکھا تھا، جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا، بہت سارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ بہت خوش ہو رہے تھے اور کہتے تھے دیکھیں یہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے کیسے ہے نا انجینئر کی منجی ٹھوکی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اسی طرح کیا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں آ رہی تھی۔ آج آپ کو میں وہ اپڈیٹ سنانے والا ہوں، بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے، وہ خوشخبری آپ کو میں سناؤں گا کہ ان نظریات اسلامی نظریات کونسل والوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف ایک درخواست درج کی گئی ہے ہائی کورٹ میں۔ تو ہائی کورٹ کی عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے اسلامی نظریات کونسل والوں کے خلاف۔ تو آپ سن لیں محسن بھائی کی زبانی، وہ پوری ویڈیو آپ نے سماعت فرمانی ہے، تو پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ رحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محسن ڈائریز۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، دو بڑی اپڈیٹس میں وہ سامنے آئی ہیں، اور دو اچھی خبریں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، اور دو بڑی ہی بری خبریں ہیں ان مولوی حضرات کے لیے، ان مفتیان کرام کے لیے جنہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے AC والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پورے ملک میں فتنے کی ایک آگ بھڑکا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اس فیصلے کے خلاف جس کو مفتیان کرام نے، جس کو علماء کرام نے اور معروف قانون دانوں نے غیر قانونی، غیر منصفانہ اور غیر شرعی قرار دیا ہے۔ اب ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو نوٹس جاری کر دیا ہے، آ کے عدالت میں وضاحت کریں جو آپ نے فیصلہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تحقیقاتی اداروں کو جنہوں نے یہ ریفرنس بھیجا اسلامی نظریاتی کونسل کو، ان کو بھی عدالت طلب کیا گیا ہے، ان سے بھی وضاحت طلب کی گئی ہے کہ آئیے عدالت میں آ کے بتائیے کہ کس قانون کے تحت آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ریفرنس بھیجا ہے، جس کو صرف صدر پاکستان بھیج سکتا ہے، جس کو صرف صوبائی اسمبلیاں بھیج سکتی ہیں، گورنر بھیج سکتے ہیں، جس کو صرف جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہیں وہی بھیج سکتے ہیں۔ تو تحقیقاتی اداروں نے کس قانون کے تحت یہ جو ریفرنس ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے مولوی حضرات جن کے پاس فیصلے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا انہوں نے کس حیثیت سے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو مخالفین ہیں جو ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے اور اب بری طرح سے خود پھنس چکے ہیں، ان کو بیک وقت دو باؤنسر لگے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور دوسرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قانونی ٹیم کی طرف سے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قانونی ٹیم نے تمام شواہد اکٹھے کر کے تمام جو اعتراضات تھے اس فیصلے پر، وہ تمام کے تمام اعتراضات ان کو لکھ کر اسلامی نظریاتی کونسل کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے نام بھیج دیا ہے، ان کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ 14 دن کے اندر اندر اس کا جواب عدالت میں آ کے جمع کرائیں کہ غیر آئینی، غیر اسلامی فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا ہے۔ یا تو آپ عدالت میں آ کے اپنے فیصلے پہ جواب دیں یا پھر اس سے معافی مانگیں جو آگ آپ نے لگائی ہے، اور جس طرح سے بغیر ثبوتوں کے، بغیر شواہد کے، بغیر گواہان کے آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور ایک شخص کو گستاخ ڈکلیئر کر کے عوام الناس کو اس کے خلاف مشتعل کرنے کی کوشش کی، تو اپنے اس طرز عمل پہ، اپنے اس فیصلے پہ آپ معافی مانگیں۔ تو چلیں پہلے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے خلاف، اس درخواست کے حوالے سے مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے اس قرارداد کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کیا ہے جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل سے 5 نومبر کو معاونت طلب کر لی، جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل، وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA کو بھی جواب داخل کرنے کا حکم دیا۔ یہ درخواست ڈاکٹر اسلم خاکی نے دائر کی جو ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء نے مرزا کو گستاخ کہا ہے، حالانکہ بغیر صفائی دیے کسی کو گستاخ قرار دینا خطرناک ہے۔ درخواست گزار نے مزید کہا کہ انجینئر مرزا نے سب کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے، اس لیے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح تو لوگ اسے جان سے مار دیں گے، کم از کم عدالت میں صفائی کا موقع تو دیا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال اٹھایا کہ اگر مرزا متاثرہ فریق ہیں تو وہ خود قرارداد کو کیوں چیلنج نہیں کر رہے؟ درخواست گزار نے جواب دیا کہ وہ خود بھی اسی طرح کے الزامات کا سامنا کر چکے ہیں، اسی لیے اس معاملے کو عدالت میں لائے ہیں۔ عدالت نے مزید دریافت کیا کہ یہ معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل تک کیسے پہنچا۔ درخواست گزار نے بتایا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے رائے طلب کرنے کے لیے معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا، حالانکہ قانون کے مطابق صرف صدر، گورنر یا پارلیمنٹ ہی کونسل سے رائے مانگ سکتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریکارڈ آنے کے بعد ہی واضح ہوگا کہ اصل الزامات اور بیانات کیا ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے واضح کیا کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ کیس کی مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ تو یہ وہ اعلان ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گونجا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ عدالت حاضر ہوں، جواب دیں کیسے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ ریفرنس بھیجا گیا، کیسے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فیصلہ کر لیا، کیسے ایک شخص کو بغیر ثبوتوں کے، بغیر شواہد کے، بغیر گواہان کے آپ نے گستاخ ڈکلیئر کر دیا، اس کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس کی جو ایک بڑی پریشانی تھی، جو بڑا خدشہ تھا ان کے ذہن میں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ واپس کیوں لی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکیل ہیں محمد طاہر ایوبی ایڈوکیٹ صاحب، ان کا یہ جواب آپ کو یقینی طور پہ مطمئن کر دے گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں آپ اتنا تو دلاسا دیں گے کہ یہ کیس جو ہے وہ فکٹیشس ہے، کمزور ہے، اور بہت جلد انجینئر محمد علی مرزا صاحب اکیڈمی میں شیر کی طرح بھاگتے ہوئے آئیں گے اور دعوت و تبلیغ کا کام بہت جلد شروع کریں گے، ایسی امید رکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل، یہ کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں کہ کیس جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے اور جو ٹائم ٹیکنگ ہے وہ صرف جو ہے ایویڈنس کی وجہ سے ہے، اور یہ انجینئر صاحب کی اپنی رائز میں شامل ہے، تو وہ ڈیلے جو تھا وہ ہم نے
بالکل کر لیا, تمام ڈاکومنٹس ہم نے پورے کر لیے ہیں, تمام ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں, تو جلدی ہم انشاءاللہ پروسیس کو اسٹارٹ کریں گے اور وہ انشاءاللہ جلدی عوام کے ساتھ ہوں گے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا تھا, جو فتوے صادر کیے گئے تھے, پہلے ان کا مفتیان اکرام نے, علماء اکرام نے پوسٹ مارٹم کیا, ان کو غیر اسلامی ثابت کیا, پھر معروف قانون دانوں جن میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب سر فہرست ہیں, انہوں نے اس کو غیر قانونی ثابت کیا, اور اب عدالت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف من مرضی کے فیصلے اور فتوے صادر کرنے والے مولوی حضرات کے اپنے فیصلے کا وقت آ چکا ہے.